السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد فاروق اور اس ٹائم پہ راولپنڈی کے علاقے دمیال روڈ پر موجود ہوں. ناظرین کرام، دمیال روڈ کا واٹر سپلائی کا مسئلہ آخر مسئلہ کہاں پر ہے؟ ناظرین کرام، بات شروع کریں گے 2006 سے، جب اس اسکیم کا آغاز کیا گیا. 2006 میں چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی منظوری دی اور تقریباً 4 کروڑ روپے سے اس کا آغاز ہوا اور جو اس کے اوپر لاگت آئی وہ تقریباً 17 کروڑ روپے تھی اور تقریباً عرصہ 7 سے 8 سال لگا یہ پانی تلاش کیا گیا. اور 7 سے 8 سال کے بعد جب یہ پانی تلاش کر لیا گیا 2014 کے اندر، تو 17 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ اس سے دور جا کے پانی ملا اور 17 کلومیٹر کے ایریے کو کور کرنے کے لیے وہاں سے پانی لانے کے لیے تقریباً 56,000 فٹ جو ہے وہ مین لائن ڈالی گئی اور اسی طرح 1,00,000 فٹ جو ہے وہ پانی کی لائن بچھائی گئی. یہ سارے معاملات کرنے کے بعد آج 2026 میں عوام پانی سے محروم ہے. اور بات یہ نہیں کہ یہ عوام جو ہے کہیں بل نہیں پے کر رہی، یہ عوام کہیں اپنے ٹیکس پے نہیں کر رہی، ایسا نہیں. عوام ٹیکس بھی پے کر رہی ہے، بل بھی پے کر رہی ہے. اس اسکیم کو سٹارٹ کرنے والے جو شخص تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. غفار خان بٹی صاحب، السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا شکر ہے. سر 2006 میں چلے جاتے ہیں ہم اور 2006 کا سینیریو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. تو کیا سوچا اور کیا دماغ میں آیا کہ ہم عوام کے لیے اٹھے اور ہم نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا؟ رو بھائی، بات یہ ہے کہ 2006 میں چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے وزیر داخلہ تھے. اس وقت یہ یہاں کے ایم تھے. انہوں نے یہ منظوری دی تھی واٹر سپلائی کی. یہاں پر پانی کا بہت بڑا پرابلم تھا. یہ کوئی 8-9 کالونی ہے، اس میں بہت زیادہ ایشو تھا. تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے، انہوں نے واٹر سپلائی کا منظوری دی. 4 کروڑ سے یہ اسکیم سٹارٹ ہوئی تھی. تو میں اس وقت واٹر سپلائی کا جو چیئرمین بنایا تھا مجھے بنایا گیا اور میں اور میری ٹیم نے مل کر تقریباً 8 سال لگے ہمیں پانی تلاش کرنے میں. مہنگائی کے تناسب کے حساب سے مہنگائی بڑھتی رہی. وہ اسکیم 17 کروڑ پہ چلی گئی اور یہ اسکیم ہمیں اڈیالہ گاؤں سے جا کر پانی ملا، سواں کے نزدیک. اللہ پاک کا شکر ہے کہ پانی بھی اچھا تھا. اس کے مطابق ہم نے جو لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی کروایا، اس پہ کام سٹارٹ ہوا. پبلک ہیلتھ کا ادارہ ہے جس نے یہ اسکیم بنائی تھی. بیسیکلی یہ دیہی علاقہ ہوتا ہے، دیہی علاقے میں پبلک ہیلتھ کام کرتی ہے. تو وہاں پر اس وقت ایس سی او تھے رانا مجاہد صاحب اور انجینئر تھے شیخ ساجد شاہ صاحب اور ایکسچینج تھے فیصل صاحب. انہوں نے مل کر اس اسکیم کو کامیاب کیا. اللہ کی ہم 2017 میں پانی لانے میں کامیاب ہو گئے. 2017 کے بعد یہ ہوا ہے کہ سیاسی معاملات چینج ہوتے رہے اور ابھی اسکیم سٹارٹ ہوئے کوئی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ پانی پراپر چلانے میں، تو گورنمنٹ چینج ہو گئی اور مجھے اتار کر میں یہاں پر آپ کی تھوڑی سی بریک لگاؤں گا. گورنمنٹ چینج ہو گئی. آج 2026 میں جب آپ نے کہا کہ یہ پانی 1 مہینے کے لیے چل پڑا تھا، 2017 میں جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، تو کیا عوام کو وہ جو 1 مہینہ آپ کہہ رہے ہیں، اس 1 مہینے میں یہاں پر جتنی بھی گلیاں ہیں یا جتنا بھی علاقہ ہے جو اس پانی کے حوالے سے کور ہوتا ہے، تو تمام عوام کو پانی مل رہا تھا؟ الحمدللہ جی. میں پورا نہیں کہتا مگر 70% لوگوں کو پانی مل رہا تھا. اس میں ایسے بھی علاقے تھے جہاں پر کچھ سیب کے ایریا یا بلال اس کے لیے بھی پانی جا رہا تھا. جب مجھے اتارا گیا، نئی کمیٹی بنائی گئی، مجھے اس الیکشن سے علیحدہ کیا گیا، تو جو نئی کمیٹی آئی تو اس وقت 4 سال انہوں نے اس واٹر سپلائی. 4 سال کے بعد جب وہ گئے تو 32 لاکھ روپیہ پیچھے بیلنس چھوڑ گئے تھے بجلی کا بل. ٹیوب ویل وغیرہ نہیں تھے، ٹرانسفارمر وغیرہ نہیں تھے، پینل ٹوٹے ہوئے تھے. 6 ماہ اسکیم بند ہونے کے بعد یہ اس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ یہاں سے چلے گئے، اس کے بعد اور دوبارہ آپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے. یعنی 2017 سے لے کر 2023 تک. صحیح ہو گیا. 2023 میں ایک الیکشن کے ذریعے عوام نے مجھے منتخب کیا اور میں دوبارہ چیئرمین بنا. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں
میری ٹیم اچھی تھی، میرے ساتھ جو ورکر تھے اچھے تھے اور ایماندار تھے، اور کچھ میں خود بھی تھا. مجھے اس اسکیم پہ عبور حاصل تھا. مجھے ہر چیز کے بارے میں، ہر محلے کے بارے، ہر گلی کے بارے میں پتا تھا کہ یہ وال کہاں سے کھلے گا تو کہاں پانی جانا ہے. 1 سال 9 ماہ میں نے اس واٹر سپلائی پہ کہا، یعنی دسمبر 2023 سے لے کر ستمبر 2025 تک میں اس کا چیئرمین رہا. اس میں نے پینل ٹھیک کروائے، ٹرانسفارمر نئے لگوائے، موٹریں ٹھیک کروائیں، لین کو ریپیئر کیا، جو کر کے اپنی عقل کے مطابق پانی پراپر لوگوں کو دینا سٹارٹ کیا. ابھی تک میں خود مطمئن نہیں تھا کہ 70-80% میں کامیاب تھا، 20% بھی مطمئن نہیں تھا. مگر ایک دم ایسا ہوا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، کہ ایک نوٹس پہ مجھے اسکیم سے علیحدہ کر دی گیا. ایک نوٹس پہ؟ ایک نوٹس پہ. کیا نوٹس تھا، کیا معاملہ تھا؟ ہوا یہ ہے کہ میں دن کے وقت 12 پہ کو موٹر ٹھیک کروا تھا. مجھے پبلک ہیلتھ کے ادارے نے کچھ فون کیے، کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، شام کو 4 بجے آ جائیں، میں آ جاؤں گا. وہ میرے دفتر میں آ گئے. وہ اس طرح آئے، انہوں نے کہا یہ نوٹس پکڑیں، آپ کو اسکیم سے مطلب کر دیا گیا. اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں بیان کی؟ نہیں، وجہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ سنا ہے، عوام یہ بتاتی ہے، اہل علاقہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اب کچھ فیوریٹزم چل رہا ہے، کچھ علاقوں کو پانی دیا جا رہا ہے، یعنی کہ پانی بالکل نہیں دیا جا رہا. جیسے کہ اس علاقے سے دور جو علاقہ ہے، موڑا چھپڑ کا علاقہ ہے، یا جو آگے پیچھے کے علاقے ہیں، وہاں پر یہ پانی جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. تو اس پانی کی اسکیم میں علاقہ کون کون سا شامل تھا، اور کون کون سے علاقے کو ابھی اس ٹائم پر ایکسٹرا پانی دیا جا رہا ہے؟ اصل میں فروغ بھائی بات یہ ہے کہ تقریباً 8 سے 9 کالونی جہاں پر یہ پانی منظور ہوا تھا، اس میں اشرف کالونی، لیاقت کالونی، اسلم کالونی، محبوب کالونی، گلشن سعید 1، بلال کالونی اور لیاقت کالونی، یہ ایریا تھا اس میں شامل، اور آسم بلاک اور بٹھان کالونی دمیار روڈ والی. ابھی ان لوگوں میں جو پانی میں یہاں 1 لاکھ فٹ پیپ اس کالونی میں ڈالا گیا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہیں فروغ بھائی کہ دیکھیں میں ایک نالائق آدمی ہوں، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، نہ اتنا کوئی سسٹم رکھتا ہوں، مگر بیسکلی میں پلمبر ہوں. میں نے 15-20 سال پلمبرنگ میں عبور حاصل کیا، اور مجھے اس چیز کا، ہر چیز کا علم ہے کہ کہاں سے پانی چلانا ہے، کہاں سے نہیں چلانا ہے، تو کون سا وال بند کرنا ہے تو یہ پانی سارے چلے گا. اس چیز پہ مجھے عبور حاصل تھا. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب یہ واٹر سپلائی کا پانی چلتا تھا یہ اس کالونیوں میں، تو پراپر طریقے کے ساتھ پانی ملنا چاہیے. مگر ابھی میرے معلومات کے مطابق کچھ موڑا چھپر کا مین لائن کے ساتھ کنیکشن کر کے دیا جا رہا ہے. دیکھیں فروغ بھائی، اگر آپ مین ریزن لائن کے ساتھ پانی لوگوں کو کنیکشن دے دیں گے تو ٹینک میں پانی جائے گا کیسے؟ جب مین لائن کے ساتھ کنیکشن ہو گیا، وہاں سے جب چاہیں وال کھول، وہ 24 گھنٹے لائن چلتی ہے، تو پانی تو نہیں جائے گا. تو میری آپ کے پاس سے ایک ریکویسٹ بھی ہے لوگوں سے، کہ انتظامیہ سے بھی، کہ اگر یہ آپ کو انہوں نے بنا دیا ہے تو یہ مہربانی کریں کہ پہلے اس علاقے کو پانی دیں جو علاقے کا منظوری ہوئی تھی. جب آپ پانی دے چکے ہیں، منظور ہو چکے، جب پانی وافر ہو تو پھر جہاں مرضی دیں، ورنہ یہ طریقہ کار. مگر آپ یہاں دے نہیں سکتے تو اس علاقے کو دے رہے، تو یہ چیز کو اچھی نہیں. بات کو یہاں پر تھوڑا سا ختم کرتے ہیں اور اس بات پر آتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہمارے ہاتھ میں بھی نہ رہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا. بے شک ان کے ہاتھ میں ہی رہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو حل ہونا چاہیے، جو ہم ان کو پیغام دے سکیں کہ یار آپ ایسا کر لیں. بے شک یہ عہدہ ہمارے والے نہ کریں، ہمیں نہ دیں، لیکن اس کے لیے یہ کام کر لیں تاکہ یہ عوام تو اس چیز سے مستفید ہوتی رہے نا. رو بھائی اصل میں اس کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ اس کا ایک الیکشن ہونا چاہیے. یہ عوام فیصلہ کرنا چاہیے کون اچھا ہے کون برا ہے. صحیح. 2023 میں بھی عوام نے فیصلہ کیا تھا، ابھی بھی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. صحیح. الیکشن ہو، اس میں جو پارٹی بھی الیکشن لڑے، جو بندے، اس میں جو عوام سلیکٹ کرے اس کو دینا چاہیے، اور عوام فیصلہ بہتر کرتی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون پانی چلا سکتا کون نہیں چلا سکتا. عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے اور عوام اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں الیکشن ہونا چاہیے. یہ تو ناظرین کرام بات ختم ہوتی ہے جمہوریت پر. ہم ایک جمہوری ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بٹی صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں یہ سیٹ کے حوالے سے، یہ نہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ ہمیں سیٹ دے دی جائے یا کسی کو سیٹ دے دی جائے یا کیا کیا جائے. سمپل یہ کام کیا جائے، ایک جمہوری جو نظام ہے اس نظام کو لایا جائے، عوام سے پوچھا جائے کہ عوام کس کو چاہتی ہے، کون ان کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کی ڈور پکڑا دی جائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے حوالے، آپ جو اپنی رائے ہے اس پہ لازمی اظہار کریں.